اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج 10ویں جماعت کی اس اردو کتاب میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نظم پنڈت برج نارائن چک بست کی، جس کا عنوان ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ تو اس بند کا اس نظم کا جو پہلا بند ہے وہ ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نوری نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشے ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ تو اس بند کی ہم آسان اردو میں تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چونکہ اس بند میں ماں نے اپنی آنکھوں کے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا ہے، یعنی رام چندر جی جب بنواس کے لیے نکلے گھر سے، چونکہ 14 برس کا بنواس تھا ان کے لیے، تو جب وہ رخصت ہوئے تو اپنی ماں سے رخصت لیتے ہوئے، تو وہ وقت جب آ پہنچا ہے تو ماں نے اپنی آنکھوں کے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، سرد آہ بھری، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ ان کے چہرے پر ان کے دل کے حالات ظاہر ہونے لگے، اور بے چینی اور بے صبری کی حالت میں بدن کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے لگا۔ کیونکہ اس بند میں ماں کی وہ حالت پیش کی گئی جس وقت رام چندر جی ان سے رخصت لینے کے لیے آئے، یعنی اس بند میں دکھ اور اضطراب کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی دکھ، اس کی ماں کو جو دکھ تھا اور اضطراب تھا اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اسی طرح دوسرا بند ہے اس نظم کا، وہ ہے: آخر اسیر یاس کا قفلِ دہن کھلا، واہ تھا دہانِ زخم کے بابِ سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانۂ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب و صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ تو اس بند میں آخر نا امیدی کی قید کے منہ پر لگا ہوا تالا کھل گیا، کیونکہ نا امیدی تھی کہ اب رام چندر جی کو اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اپنا شہر چھوڑنا ہے، اپنا گھر چھوڑنا ہے۔ تو اس حالت میں نا امیدی کا جو تالا تھا وہ کھل گیا، یعنی بات کرنے کے لیے ماں نے لب کشائی کی، یعنی کہ اب ماں اپنی زبان سے کچھ کہنے لگی، اور اس طرح گویا آسمان کے ڈھائے ظلموں کا دفتر کھل گیا۔ دل میں جو زخم تھا اس کی کیفیت زبان سے بیان ہونے لگی۔ جب ماں بولنے لگی تو اس کی باتوں میں خونِ جگر کا رنگ تھا۔ اپنے دل کے دکھ اپنی زبان پر لاتے لاتے ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، یعنی ماں نے ایسے کلام، ایسی زبان استعمال کی ہے اس وقت جو لگتا تھا کہ اس کی زبان پر لاتے لاتے ان کلمات کو، ان لفظوں کو زبان پر لاتے لاتے ماں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ تو ایسی حالت تھی ماں کی اس وقت جس وقت رام چندر جی نے ان سے رخصت لیا۔ اس کے بعد چونکہ تیسرا جو بند ہے وہ ہے: سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز،
اس سختہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیگ تیز، عالم یہ تھا فریب کی آنکھیں ہوئیں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے سے کی گریز، سوچا یہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور نہ مر آئے۔ تو اس بند میں اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پر غم کی تلوار چل گئی، کیونکہ رام چندر جی یہ دیکھ رہا تھا ماں کی کیفیت، ماں کی یہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پر غم کی تلوار چل پڑی، یعنی ماں کی حالت یہ تھی اس وقت، دکھ کی وجہ سے حالت اب ایسی ہو گئی تھی کہ آنسو رک نہیں سکتے تھے، رام چندر جی کے آنسو اب رک نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا اور آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ یہی سوچا کہ ہمیں روتے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا، یعنی یہی سوچا اس نے اپنے دل پر یا پتھر رکھ کر برداشت کیا، اگر وہ روتے تو اس کو معلوم تھا کہ میرے رونے سے ماں کو زیادہ دکھ ہوگا، اس لیے اپنے دل پر قابو رکھا اور رونے سے پرہیز کرے۔ اس طرح سے رام چندر جی نے اپنے دل پر قابو پایا، اپنے دل کو سنبھالا اور رونے سے پرہیز کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں رو پڑا تو میری ماں کی حالت اور ابتر ہو جائے گی۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھے جو رام چندر جی کا جو یہ ماں سے رخصت لیتے ہوئے جس کو چک بست نے نظم کی صورت دی ہے، تو اس کا پہلا حصہ، پہلے 3 بند ہم نے آج پڑھے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیسن میں باقی 3 بند پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے اس نظم کو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔